صفحہ نمبر 153 جاری ہے۔ خالی جگہ مشق خالی جگہ پر کیجیے۔ مرکب توصیفی دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، پہلا حصہ موصوف اور دوسرا صفت۔ اردو میں پہلے صفت کا ذکر کیا جاتا ہے اور بعد میں موصوف کا، جیسے گہرا دریا، جبکہ عربی میں پہلے موصوف کا ذکر کیا جاتا ہے اور بعد میں صفت کا، جیسے بحر عمیق۔ اب یہ میں نے جو پڑھا ہے خالی جگہ پر کیجیے، اس میں پہلا جو میں نے جملہ پڑھا اس میں مرکب توصیفی دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، پہلا حصہ موصوف اور دوسرا ڈیش، تو ڈیش میں آئے گا صفت۔ دوسرے میں اردو میں پہلے صفت کا ذکر کیا جاتا ہے اور بعد میں موصوف کا، جیسے گہرا دریا، جبکہ عربی میں پہلے موصوف کا ذکر کیا جاتا ہے اور بعد میں ڈیش کا، جیسے بحر عمیق، تو یہ آئے گا اور بعد میں ڈیش میں آئے گا صفت کا، جیسے بحر عمیق۔ سبق نمبر 3 معرفہ اور نکرہ۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو غور سے پڑھیے۔ الف، سورج، چاند، آسمان، پاکستان، مکہ، قرآن مجید۔ یہ کچھ خاص چیزوں کے نام ہیں جو اپنے ناموں سے واضح طور پر پہچانی جاتی ہیں، ایسے ناموں کو معرفہ کہتے ہیں۔ بے، قلم، کتاب، گھر، دریا، مسجد، یہ عام قسم کی چیزوں کے نام ہیں جو ہر جگہ پائی جاتی ہیں، ایسے ناموں کو نکرہ کہتے ہیں۔ اب اسی طرح کے چند عربی الفاظ پر غور کیجیے۔ الف، شمس، قمر، سماء، پاکستان، مکہ، القرآن، یہ اسماء معرفہ ہیں۔ بے، قلم، کتاب، بیت، نہر، مسجد، عربی زبان میں اس طرح کے عام ناموں کو نکرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ نام جن کی کوئی خاص پہچان نہ ہو۔ صفحہ نمبر 154۔ مشق، درجہ ذیل میں سے معرفہ اور نکرہ ناموں کو علیحدہ کیجیے۔ الف، ملک پاکستان، ملک پاکستان، دریا، دریائے سندھ، کتاب، قرآن، مسجد، مسجد نبوی۔ بے، شمس، قلم، القابۃ، القابۃ، مسجد، قمر، رجل، مرد، ثمر، پھل، النبی الکریم، ماء، پانی۔ اب میرے سامنے ایک چارٹ ہے، جدول ہے، جس میں دو کالم، ایک میں لکھا ہوا ہے نکرہ یعنی عام اور دوسرے میں معرفہ یعنی خاص۔ نکرہ جو ہے وہ ہے دریا اور معرفہ ہے، نکرہ جو ہے وہ عام چیز کو کہتے ہیں اور معرفہ کہتے ہیں خاص چیز کو۔ نکرہ ہے دریا، معرفہ ہے دریائے سندھ، کیونکہ خاص ایک دریا کا نام ہے تو یہ معرفہ ہو گیا۔ ملک نکرہ ہے، معرفہ ہے پاکستان، کیونکہ پاکستان کا نامی اور کوئی ملک دنیا میں نہیں ہے، خاص نام ہے۔ نکرہ ہے کتاب، معرفہ ہے قرآن، کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن قرآن ذرا کہ قرآن جیسی کوئی اور کتاب ہے نہیں، اور قرآن ایک ہی ہے اس لیے وہ خاص نام ہے۔ مسجد نکرہ ہے، بہت سی مسجدیں ہو سکتی ہیں، معرفہ ہے اس کا مسجد نبوی، مسجد نبوی ایک ہی ہے۔ سبق نمبر 4 اسماء معرفہ اور نکرہ کی علامات۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو غور سے پڑھیں۔ الف، کتاب یعنی کوئی سی کتاب، قلم کوئی سا قلم، نہر یعنی کوئی سا دریا، بحر یعنی کوئی سا سمندر، باب یعنی کوئی سا دروازہ، بیت یعنی کوئی سا گھر۔ یہ تمام عام قسم کے نام ہیں جن کی کوئی خاص پہچان نہیں، یعنی یہ اسماء نکرہ ہیں۔ بے، القرآن، مکہ، الشمس، القمر، النبی الکریم، یہ نام خاص اور معروف اور مشہور چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس لیے ان کو معرفہ کہتے ہیں، جیسے کہ آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ ان خاص ناموں کے علاوہ اگر ہم کسی عام نام یعنی کتاب، قلم، نہر وغیرہ کو خاص یا معرفہ بنانا چاہیں تو اس کی شروع میں ال لگا دیتے ہیں، جیسے کتاب سے الکتاب، قلم سے القلم، اس طرح یہ نام اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ بن جاتے ہیں۔ مشق، مندرجہ ذیل اسماء نکرہ کو اسماء معرفہ میں تبدیل کریں۔ ثمر یعنی پھل، ولد لڑکا، بنت لڑکی، فرس گھوڑا، جمل یعنی اونٹ، اور بستان یعنی باغ۔ صفحہ نمبر 155۔ اس میں دو کالم ہیں، نکرہ اور معرفہ، یعنی ال لگا کر، معرفہ جو ہے وہ ال لگا کر۔ اب نکرہ ہے ثمر یعنی کوئی پھل، معرفہ ہے الثمر خاص پھل۔ ولد نکرہ ہے اور اس میں معرفہ ہے اس کا ال لگا کر الولد۔ نکرہ ہے بنت، معرفہ ہے البنت۔ نکرہ ہے فرس، معرفہ ہے الفرس۔ نکرہ ہے جمل اور معرفہ ہے الجمل۔ اس طرح ہی نکرہ ہے بستان اور معرفہ ہے البستان۔ تنوین، اس میں نکرہ کے آخر میں دو زبر یعنی دو اوپر نیچے جو لائنیں ہوتی ہیں ان کو زبر کہتے ہیں، دو زیر جو کسی حرف کے نیچے دو لائنیں ہوتی ہیں، یا دو پیش ہوتے ہیں جو نون کی آواز دیتے ہیں، جیسا کتابن، جیسے کتاب بن، کتاب بن، اب زیر پیش ہی آئیں گے لیکن وہ نون کی آواز دے رہا ہے، یا
بیتن، اب بیتن کے نیچے تے کے نیچے دو زبریں ہیں لیکن وہ نون کی آواز دے رہا ہے۔ ولدن، اب ولدن جو ہے اس کے آگے پیش ہے، دو پیش ہیں تو وہ نون کا آواز دے رہا ہے۔ نون کی آواز والے ان دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے جب اس کے شروع میں ال لگایا جاتا تو پھر اسم نکرہ کے آخر سے تنوین یعنی دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہٹا کر صرف ایک زبر، ایک زیر یا ایک پیش رہنے دیا جاتا ہے۔ جیسے کتاب ان سے الکتابو، ایک پیش آ گئی، قلم ان سے القلمو، ایک پیش آ گئی، لام تعریف۔ کسی نکرہ اسم کو معرفہ میں تبدیل کرنے کے لیے شروع میں جو ال لگایا جاتا ہے تو اسے لام یعنی تعریف کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی اسم پر تنوین اور لام تعریف اکٹھے نہیں لگائے جا سکتے، یعنی اگر کسی اسم کے شروع میں لام تعریف لگ جائے تو اس کے آخری حرف سے تنوین کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ مشق، درج ذیل ناموں کو درست کر کے مناسب خانوں میں لکھیں۔ البحر، الکتاب، المسجد، الرسول، القلم، الفرس۔ نکرہ ہے بیتن، معرفہ ہے البیتن۔ نکرہ ہے ولدن، معرفہ ہے الولد۔ نکرہ فرسن، معرفہ الفرس۔ نکرہ قلم، معرفہ القلم۔ نکرہ رسول، رسول اور معرفہ الرسول۔ صفحہ نمبر 156۔ معرفہ نکرہ مسجد اور معرفہ المسجد۔ نکرہ کتابن اور معرفہ الکتاب۔ سبق نمبر 5، مذکر مؤنث اسماء۔ درج ذیل الفاظ کو غور سے پڑھیں۔ الف سورج، چاند، آسمان، قلم، بلا اور گھوڑا۔ بے زمین، نہر، رات، روٹی، بیٹی، بلی۔ گروپ ایک کے ناموں کو ہم یعنی گروپ الف جو ہے اس کے ناموں کو ہم مذکر نام کہتے ہیں، جبکہ گروپ بے مؤنث ناموں پر مشتمل ہے۔ مندرجہ بالا ناموں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کچھ نام تو واقعی اپنے جوڑوں کی وجہ سے مذکر یا مؤنث ہوتے ہیں، جیسے بلا، بلی، گھوڑا، گھوڑی، بیٹا، بیٹی۔ بعض نام ایسے ہی ہوتے ہیں جنہیں ہم اہل زبان سے سن کر مذکر یا مؤنث بولتے ہیں، جیسے اردو زبان میں سورج، چاند، آسمان، قلم وغیرہ کا کوئی حقیقی جوڑا موجود نہیں، پھر بھی یہ الفاظ ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح زمین، نہر، رات اور روٹی کو مؤنث بولا اور لکھا جاتا ہے، حالانکہ ان کا کوئی حقیقی جوڑا یا مذکر موجود نہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بعض الفاظ ایک زبان میں مذکر بولے جاتے ہیں تو دوسری زبان میں ان کو مؤنث بولا جاتا ہے، جیسے سورج اور آسمان اردو میں مذکر نام ہیں، جبکہ عربی میں الشمس اور اسما مؤنث ناموں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اب عربی زبان کے چند مذکر اور مؤنث اسماء کو غور سے پڑھیں۔ الف مذکر اسماء، القمر، القلم، الکتاب، الحر یعنی بلا، الولد یعنی لڑکا، المعلم استاد، کاتب۔ بے مؤنث اسماء درج ذیل عربی مؤنث میں جانے جاتے ہیں، الشمس، السماء، الارض، الحرۃ، البنت، معلمۃ، کاتبۃ۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ نمبر ایک کچھ نام تو اس لیے مذکر یا مؤنث بولے جاتے ہیں کہ عربی زبان بولنے والے انہیں اسی طرح سے بولتے ہیں، جیسے القمر کو مذکر اور الارض کو مؤنث بولا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 157۔ 2 کچھ نام اپنے جوڑوں کی وجہ سے مذکر یا مؤنث ہوتے ہیں، جیسے الولد، البنت۔ 3 کچھ مذکر نام ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں تے لگانے سے وہ نام مؤنث بن جاتے ہیں، جیسے معلم سے معلمات اور کاتب سے کاتبات، مقتول سے مقتولات۔ تائے تانیث مذکر ناموں کو مؤنث بنانے کے لیے آخر میں جو تے لگائی جاتی ہے اسے تائے تانیث یعنی مؤنث بنانے والی تے کہتے ہیں۔ مشق مندرجہ ذیل میں سے مذکر اور مؤنث ناموں کو علیحدہ لکھیں، تائے تانیث یعنی تے کا خیال رکھیں۔ الشمس، القمر، معلمات، الحرۃ، کاتب، بنت، الولد، المعلم، الاسماء، الارض، رسول، لیل۔ اور میرے سامنے چارٹ ہے، اس میں 2 کالم ہیں جس میں ایک لکھا ہوا ہے مذکر اور دوسرے کالم میں مؤنث۔ مذکر ہے القلم، مؤنث الشمس۔ مذکر القمر، مؤنث السماء۔ مذکر الکتاب، مؤنث الارض۔ مذکر الولد، مؤنث البنت۔ مذکر الحر، مؤنث الحرہ۔ مذکر کاتب، مؤنث کاتبہ۔ مذکر معلم، مؤنث معلمہ۔
سبق نمبر 6 واحد جمع سالم اور مکسر۔ مندرجہ ذیل الفاظ غور سے پڑھیں۔ الف واحد کتاب، قلم، نہر، رسول، طالب، مسلم۔ ب جمع کتب، اقلام، انہار، رسل، طلباء، مسلمون، مسلمین۔ گروپ الف میں ایک چیز کا نام دیا گیا ہے، اسے واحد یا مفرد کہتے ہیں۔ گروپ بے میں ایک سے زیادہ چیزوں کو ظاہر کیا گیا، اسے جمع کہتے ہیں۔ درجہ ذیل میں واحد الفاظ کی جمع وہ 2 گروپوں میں ظاہر کیا گیا ہے۔ گروپ الف میں جمع سالم اور گروپ بے میں جمع مکسر یا مکسر دیے گئے ہیں۔ غور سے پڑھیں۔ صفحہ نمبر 158۔ اب گروپ الف ہے جمع سالم، واحد جمع کافرن یعنی ایک کافر، جمع اس کے کافرون یعنی کافرین، بہت سے کافر۔ گروپ بے میں جمع مکسر ہے کافرن واحد، اور جمع ہے کفارن، بہت سے کافر۔ گروپ الف میں ہے پھر واحد صالحن یعنی نیک، جمع ہے اس کی صالحون یا صالحین۔ گروپ بے میں جمع مکسر میں صالحن واحد، اور جمع ہے صلحاء۔ اس طرح گروپ الف میں واحد ہے جاہل، جمع ہے جاہلون یا جاہلین۔ گروپ بے میں جمع مکسر ہے جاہلن یا جہلا۔ گروپ الف میں جمع سالم ہے واحد ہے طالبن، اور اس کی جمع ہے طالبون یا طالبین۔ اس طرح واحد ہے جمع سالم میں خادم، اور جمع اس کی خادمون یا خادمین۔ اسی طرح گروپ بے میں جمع مکسر ہے اس کا خادم یا خدام۔ گروپ الف میں جمع سالم ہے مسلمن، اور اس کی جمع ہے واحد ہے مسلمن، اور اس کی جمع ہے مسلمون یا مسلمین۔ اسی طرح واحد ہے معلمن، اور اس کی جمع ہے معلمون یا معلمین۔ گروپ الف کے ناموں پر غور کیجئے۔ واحد ناموں کو جمع بنانے کے لیے نام کو ہو بہو برقرار رکھنے، یعنی جمع کے کالم کو اگر غور سے دیکھیں، واحد ناموں کو جمع بنانے کے لیے نام کو ہو بہو برقرار رکھتے ہوئے اس کے آخر میں ون یا ین بڑھا دیا گیا ہے۔ جمع کے کالم کو اگر غور سے دیکھیں تو ان میں واحد نام یعنی ون یہ نون کے اضافہ کے ساتھ اپنی اصل شکل میں سالم طور پر موجود ہے، اسی لیے ایسے جمع ناموں کو جمع سالم کہا جاتا ہے، جیسے کافرن سے کافرون یا کافرین۔ اب گروپ بے کے واحد جمع پر نظر ڈالیں۔ یہاں کافر کی جمع کفار لکھی گئی ہے، اس میں واحد لفظ کافر اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہا، بلکہ اس کی اصلی شکل قاف، الف، فے اور رے ٹوٹ کر بدل گئی، یعنی کاف، فے، الف اور رے۔ اسے ہم جمع سالم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اسے جمع مکسر یعنی ٹوٹے ہوئے لفظ والی جمع کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی واحد سے جمع بناتے وقت اگر واحد کی اصلی شکل سالم رہے تو اسے جمع سالم کہتے ہیں، جیسے جاہل سے جاہلون، اور اگر کسی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی اصلی شکل سالم رہے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں، جیسے جاہل سے جہال۔ مشق درجہ ذیل جمع ناموں میں سے سالم اور مکسر علیحدہ علیحدہ لکھیں۔ صفحہ نمبر 159۔ کفار، جہلاء، طالبون، خدام، عالمون، صلحاء، جاہلین اور خادمون۔ اب جمع سالم ہے کافرون، جمع مکسر ہے کفار، واحد ہے کافر۔ جمع سالم ہے جاہلون، جمع مکسر ہے جہلاء اور واحد ہے اس کا جاہل۔ جمع سالم ہے عالمون، جمع مکسر ہے علماء اور اس کی واحد ہے عالم۔ جمع سالم ہے خادمون، جمع مکسر ہے خدام اور اس کی واحد ہے خود خادم۔ جمع سالم ہے طالبون، جمع مکسر ہے طلباء اور واحد ہے طالب۔ جمع سالم ہے صالحون، جمع مکسر ہے صلحاء اور واحد ہے صالح۔ سبق نمبر 7 واحد مؤنث جمع مؤنث سالم۔ سبق نمبر 6 میں ہم نے صرف مذکر ناموں کے واحد کو جمع میں تبدیل کیا تھا، اس سبق میں واحد مؤنث ناموں کو جمع مؤنث میں تبدیل کیا جائے گا۔ مندرجہ ذیل کو غور سے پڑھیں۔ گروپ الف مسلماتن، عالماتن، قافراتن، صالحاتن، صائماتن یعنی روزہ دار عورت۔ گروپ بے مسلماتن، عالماتن، قافراتن، صالحاتن، صائماتن۔ اگر آپ گروپ بے کے ناموں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ گروپ الف کے ناموں کے آخر سے تائے تانیث یعنی تے ہٹا کر ات کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جیسے مسلمات سے مسلمات بناتے وقت، مسلماتن بناتے وقت شروع کا حصہ یعنی میم، سین، لام، میم اپنی اصل شکل میں موجود ہے، مسلم اور اتن، اس لیے یہ بھی جمع سالم ہے جو کہ مؤنث ناموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مشق مندرجہ ذیل اسماء میں واحد سے جمع سالم بنائیں، مذکر ناموں سے مذکر جمع سالم اور مؤنث ناموں سے مؤنث جمع سالم بنائیں۔
صالحۃ قائم صائمۃ مسلمۃ معلم عالم طالبۃ جاہلۃ کافر صالح صائم اور قائم۔ اب واحد ہے کافر، جمع سالم مذکر ہے کافرون۔ واحد ہے صالحہ اور جمع سالم مؤنث ہے صالحات۔ واحد ہے صائم، جمع سالم مذکر ہے صائمون۔ واحد ہے قافرہ اور جمع سالم مؤنث ہے قافرات۔ اسی طرح واحد ہے قائم اور جمع سالم مذکر ہے قائمون۔ واحد ہے صائمہ اور اس کی جمع سالم مؤنث ہے صائمات۔ واحد ہے صالح اور اس کی جمع سالم مذکر ہے صالحون۔ واحد ہے جاہلہ اور اس کی جمع سالم مؤنث ہے جاہلات۔ سبق نمبر 8، صفحہ نمبر 160، جمع مکسر اعادہ و مشق۔ سبق 6 اور 7 میں ہم نے مذکر اور مؤنث کے واحد ناموں سے جمع سالم بنانے کی مشق کی۔ یہ سبق بعض مشہور جمع مکسر کے ناموں کی اعادہ اور ان کی مشق پر مشتمل ہے۔ سبق 6 کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی واحد سے جمع اس طرح بنائی جائے کہ واحد کی اصل شکل سالم نہ رہے بلکہ کچھ بدل جائے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ واحد اور جمع مکسر۔ واحد ہے نہر، جمع مکسر ہے انہار۔ واحد ہے نہر، واحد ہے بحر اور جمع مکسر ہے بحور یا بحار۔ واحد عالم، جمع مکسر علماء۔ واحد طالب، جمع مکسر طلاب یا طلبۃ۔ واحد صحابی، جمع مکسر اصحاب یا صحابۃ۔ واحد ملک یعنی بادشاہ اور جمع مکسر ملوک۔ صفحہ نمبر 161، واحد قلم، جمع مکسر اقلام۔ واحد کتاب، جمع مکسر کتب۔ واحد نجم اور جمع مکسر نجوم۔ صفحہ نمبر 161۔ سبق نمبر 9، مرکب توصیفی، صفت اور موصوف، مذکر و مؤنث۔ یہ سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ سبق 2 کو ایک بار پھر اچھی طرح پڑھ لیں، جس میں ہم نے یہ اصول پڑھا تھا کہ مرکب توصیفی وہ ہوتا ہے جس میں پہلا حصہ ایسا نام ہوتا ہے جس کی کچھ تعریف و توصیف کی جاتی ہے، اس لیے اسے موصوف کہتے ہیں۔ جیسے بیت کبیر یعنی بڑا گھر، اس میں بیت موصوف ہے اور کبیر کے ذریعے اس کی صفت کی گئی ہے۔ الف موصوف و صفت مذکر۔ کتاب قدیم، بے ہے موصوف و صفت مؤنث۔ عمارۃ قدیم، عمارت موصوف و صفت مذکر ہے۔ مسجد کبیر مؤنث ہے۔ حدیقۃ کبیرۃ، باغیچہ مذکر ہے۔ قلم جدید، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، موصوف و صفت مذکر ہے قلم جدید، اور موصوف و صفت مؤنث ہے ساعۃ جدیدۃ یعنی گھڑی، مذکر ہے۔ نہر طویل، مؤنث ہے یعنی موصوف و صفت مؤنث ہے۔ شجرۃ طویلۃ یعنی درخت، مذکر ہے۔ ولد صالح اور مؤنث ہے بنت صالحۃ، مذکر ہے۔ شارح وسیع، مؤنث ہے حجرۃ وسیعۃ، کمرہ۔ اگر آپ درجہ بالا مثالوں کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اگر کسی مرکب میں موصوف مذکر ہو تو اس کے بعد آنے والی صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر موصوف مؤنث ہو تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی۔ مشق، مندرجہ ذیل ناموں کے ساتھ مناسب صفت لگائیے۔ صفحہ نمبر 162، نہر شجرۃ شارع حجرۃ ساعۃ قلم بنت ولد۔ موصوف نہر، صفت طویل۔ موصوف شجرہ، صفت طویلہ۔ موصوف شارع، صفت وسیع۔ موصوف حجرہ، صفت وسیع۔ موصوف ساعہ، صفت جدیدہ۔ موصوف قلم، صفت جدید۔ موصوف بنت، صفت جمیلہ یا صالحہ۔ موصوف ولد اور صفت صالح۔ سبق نمبر 10، صفت اور موصوف بلحاظ واحد جمع۔ سبق نمبر 9 میں یہ اصول بیان ہوا کہ مرکب توصیفی میں اگر موصوف مذکر ہو تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی، اگر موصوف مؤنث ہو تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی۔ اب ہم نے یہ اصول سمجھنا ہے کہ اگر موصوف واحد ہو تو صفت بھی واحد ہوگی، اور اگر موصوف جمع ہو تو صفت بھی جمع ہوگی۔ مندرجہ ذیل مثالوں میں اسماء صفت پر غور کیجیے جو کہ واحد یا جمع ہونے میں اپنے موصوف کے مطابق ہیں۔ الف معلم صالح، بنت جمیلۃ، خادم جاعل، طالب عاقل، طالبۃ صادقۃ۔ بے معلمون صالحون، بنات جمیلات، خادمون جاہلون۔
طالبون عاقلون، طالبات صادقات۔ غور کیجیے، گروپ الف میں تمام موصوف واحد ہیں اس لیے ان کی صفات بھی واحد ہیں۔ گروپ بے میں تمام موصوف جمع ہیں اس لیے ان کی صفات بھی جمع ہیں۔ صفحہ نمبر 163۔ مشق، مندرجہ ذیل مرکبات توصیفی میں موجود غلطیوں کو درست کر کے لکھیں۔ الف، معلمون صالح، بنت جمیلات، خادم جاہلون، طالب عاقلات، مسلم صادقات، عالمون صالحات، مسجد کبیرت، ولد صالحون۔ میرے سامنے ایک چارٹ اس میں ہے مرکب توصیفی غلط اور درست۔ غلط ہے معلمون صالحون، درست ہے معلمون صالحون۔ غلط ہے بنت جمیلات اور درست ہے بنت جمیلہ۔ غلط ہے خادم جاہلون اور درست ہے خادم جاہلو۔ غلط ہے طالب عاقلون اور درست یہ ہے طالب عاقل۔ غلط ہے مسلم صادقون، درست یہ ہے مسلم صادق۔ غلط ہے عالم صالحات، درست اس کا ہے عالم صالح۔ غلط ہے مسجد کبیرہ، درست ہے اس کا مسجد کبیر۔ غلط ہے ولد صالحون، درست ہے ولد صالح۔ سبق نمبر 11، واحد تثنیہ جمع۔ سبق نمبر 6، 7، 8 میں ہم واحد اور جمع کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ موجودہ سبق شروع کرنے سے پہلے ان اسباق پر دوبارہ نظر ڈال دی جائے۔ اردو اور اکثر زبانوں میں ایک چیز کو واحد اور ایک سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ ایک چیز کو واحد، دو کو تثنی اور دو سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے۔ عربی میں ایک کو احد اور دوسرے کو ثانی کہتے ہیں۔ تثنی کا لفظ یہی معنی دیتا ہے، یعنی وہ لفظ جس میں دو چیزوں کا ذکر ہو۔ صفحہ نمبر 164۔ ہم اردو میں ایک سے زیادہ چیزوں کو جو لکھتے ہیں۔ واحد کتاب، جمع کتب یا کتابیں۔ واحد لڑکی، جمع اس کی لڑکیاں۔ لڑکا واحد ہے اور اس کی جمع ہے لڑکے۔ نوٹ، یہاں پر کتابیں، لڑکیاں، لڑکے وغیرہ دو بھی ہو سکتے ہیں اور دو سے زیادہ بھی، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں۔ عربی میں ایک، دو اور دو سے زیادہ کو جو لکھا جائے گا۔ واحد کتاب، تثنی کتابان یعنی دو کتابیں اور جمع کتبن۔ واحد معلم، تثنی معلمان یعنی دو معلم اور جمع معلمون۔ واحد بحر، تثنی بحران، بحر یعنی بحران یعنی دو سمندر اور جمع بحورن۔ واحد بیتن، تثنی بیتان یعنی دو گھر اور جمع بیوت۔ درجہ بالا مثالوں پر غور کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی مفرد یعنی واحد کو تثنی یعنی دو بنانے کے لیے اس کے آخر میں ان لگایا جاتا ہے، جیسے کتاب ان سے کتابان۔ یاد رکھیں کہ واحد کو تثنی میں بدلنے کے لیے اس کے آخر میں جس طرح ان کا اضافہ کیا جاتا ہے، اسی طرح بعض اوقات ین کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ ان دونوں کا فرق آئندہ اس بات میں سمجھا جائے گا انشاءاللہ۔ فی الحال آپ درجہ ذیل مثالیں دیکھ لیں جو کہ اردو میں بھی ین کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، یعنی واحد حرم اور جمع حرمین یعنی دو حرم۔ واحد والد، جمع والدین یعنی ماں باپ۔ واحد کون یعنی دنیا اور جمع کونین یعنی دنیا اور آخرت۔ واحد امام اور جمع امامین یعنی دو امام۔ واحد بحرن یعنی سمندر اور جمع بحرینہ یعنی دو سمندر۔ واحد شیخ بزرگ بڑا اور جمع شیخین یعنی دو بزرگ۔ اس طرح واحد سید یعنی سردار اور جمع سیدین یعنی دو سردار۔ صفحہ نمبر 165۔ مشق، مندرجہ ذیل واحد ناموں کا تثنی لکھیں۔ واحد ہے مسلم، تثنی ہے مسلمان یعنی مسلمین۔ واحد ہے بابن، تثنی بابان یعنی بابین ہے۔ واحد بیت، تثنی بیتان ہے یا بیتین۔ واحد حرمن اور تثنی حرمین ہے۔ واحد امام اور تثنی امامین۔ جن واحد مؤنث ناموں کے آخر میں تائے تانیث یعنی تے ہوتی ہے وہ تثنی میں تے سے بدل جائے گی، جیسے واحد مؤنث مومنہ، تثنی مؤمناتان یا مؤمنتین۔ واحد مؤنث مسلماتن اور تثنی مسلماتان یا مسلمتین۔ واحد مؤنث کاتباتن اور تثنی کاتبتان یا کاتبتین۔ اسی طرح واحد مؤنث سیدہ یعنی بزرگ خاتون اور تثنی سیداتان یا سیداتین۔ سبق 12، صفت و موصوف یعنی تثنی۔ ہم نے مرکب توصیفی کے سلسلے میں پچھلے اسباق میں مندرجہ ذیل اصول پڑھے۔
موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوگی، جیسے ولدن یا صالحہ۔ موصوف اگر مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگی، جیسے بنتن صالحہ۔ موصوف اگر واحد ہو تو صفت بھی واحد ہوگی، جیسے اوپر والی دونوں مثالیں واحد کی ہیں۔ موصوف اگر جمع ہو تو صفت بھی جمع ہوگی، جیسے اولاد صالحون یا بنات یا صالحات۔ اب ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر موصوف تثنی ہو تو صفت بھی تثنی ہوگی۔ صفحہ نمبر 166، مثال کے طور پر صفت موصوف واحد کتاب جدید، صفت موصوف تثنی کتابان جدیدان۔ اب صفت موصوف کو اپنے ذہن میں رکھنا ہی، صفت موصوف واحد اور صفت موصوف تثنی، یہ دو کالم ہیں۔ اب واحد ہے طالبۃ صالحۃ، تثنی ہے اس کی صفت موصوف طالبتان صالحتان۔ واحد ہے کلم رخیص یعنی سستا، تثنی ہے کلمان رخیصان۔ واحد ہے شیخ عظیم یعنی عظیم بزرگ، اور تثنی شیخان عظیمان۔ مشق، اب آپ مندرجہ ذیل مرکبات توصیفی یعنی صفت اور موصوف کو درست کر کے لکھیے۔ شیخ عظیمان، طالبات صالحون، معلمان صالحاتان، سیدہ کبیرات۔ نمبر 5 والدان صالحون، 6 امامان عظیمین، 7 کافر فاسقان، 8 سلطانان، 9 عادلون، 10 مؤمنۃ العالمتین، اور 11 مسلمون صالحان۔ غلط اور درست، غلط ہے شیخ عظیمان، درست ہے شیخ عظیم یا شیخان عظیمان۔ غلط ہے طالبہ صالحون، درست ہوگا طالباتا صالحاتا یا طلاب صالحون۔ پھر غلط ہے معلمات صالحان، درست ہے معلماتان صالحاتان۔ غلط ہے مسجد کبیرات، صحیح ہے اس کا سیدہ کبیرہ۔ غلط ہے کافر فاسقان، صحیح درست ہے اس کا کافر فاسق۔ غلط ہے مسلمون صالحان، درست ہے مسلمون صالحون، مسلمون صالحون۔ سبق نمبر 13، حرکات اور اعراب کا فرق۔ عربی زبان کو درست پڑھنے کے لیے ہم حرف پر زبر، زیر، پیش، جزم یا سکون وغیرہ لگاتے ہیں کہ یہ کسی لفظ کے شروع، درمیان یا آخر میں لگ سکتے ہیں، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے الفاظ کو درست پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ تنوین کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ زبر، زیر، 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر یا 2 پیش کسی اسم کے آخری حرف پر لگتے ہیں، اور حروف کے آخر میں نون کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کتابن کو کتابن پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی نام کے آخری حرف سے تنوین ہٹا دی جائے اور شروع میں لام یعنی تعریف ال لگا دیا جائے تو وہ اس میں نکرہ یعنی عام نام سے اس میں معرفہ یعنی خاص نام میں تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے کتاب سے الکتاب ہو۔ دیکھیے سبق نمبر 4 جو ہم پڑھ چکے ہیں، صفحہ نمبر 167۔ یاد رہے کہ حرکات زبر، زیر، پیش کو تنوین وغیرہ عربی زبان میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس سبق میں یہ بات ضروری ہے کہ اگر کوئی اسم مرکب یا جملے کا حصہ ہو تو اس اسم کے آخری حرف پر موجود حرکت کو اس کا اعراب کہتے ہیں، جیسے کتاب جدید میں کتاب کی بے پیش اور جدید کی دال پیش پر موجود تنوین یعنی پیش کو ہم اس کا اعراب کہتے ہیں، یا ال والا اسم ہو جیسے الکتاب الجدید میں الکتابوں کی بے کے اوپر پیش اور الجدید کی دال کے اوپر پیش پر موجود حرکت واو کو ہم اس کا اعراب کہتے ہیں۔ یعنی اسم کے آخری حرف پر موجود تنوین، زبر، 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش یا حرکات یعنی 1 زبر، 1 زیر یا 1 پیش کو اس کا اعراب کہا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کتابن یا الکتابوں کے شروع کے حروف قاف، تے اور کاف، تے، الف وغیرہ پر موجود 1 زبر، 1 زیر یا جزم کو ہم حرکات کہیں گے، اعراب نہیں کہہ سکتے، جبکہ آخری حرف بے پر موجود 1 پیش یا 2 پیش اعراب کہلائیں گے۔ مزید تفصیل اگلے اسباق میں ملے گی انشاءاللہ۔ مشق، مندرجہ ذیل اسماء میں سے حرکات اور اعراب کو علیحدہ کریں۔ کوتبن، بحرن، بحرن، سیف، تلوار، سیفن، البحر، الکتاب، ابواب، وجوتن۔ اب اس میں ایک چارٹ ہے جس میں اسم، حرکات اور اعراب 3 کالم ہیں۔ اسم ہے قدیم، حرکات ہیں اس کی قاف کے اوپر زبر، دال کے نیچے زیر اور چھٹی کی یہ کے اوپر جزم، اور اعراب ہیں اس کے میم کے اوپر 2 پیش۔ اسم ہے القلم، حرکات اس کی ہیں ال،
پھر قا اور پھر لا، اور اعراب ہیں اس کے مو یعنی میم کے اوپر پیش۔ اسم ہے بیتن، حرکات ہیں اس کی بے کے اوپر با اور جے کے اوپر جزم، اور اعراب ہیں اس کے تے کے نیچے دو زیر یعنی تن۔ اسم ہے ولدن، حرکات ہیں اس کی واو کے اوپر زبر وا اور لام کے اوپر زبر والا، اور اعراب ہیں اس کے دال کے اوپر دو زبر یعنی دن ولدن۔ اسم ہے سیفن، حرکات ہیں اس کی سا اور یہ کے اوپر جزم یعنی سا اور یہ، اور اعراب اس کا فے کے اوپر پیش یعنی فن یعنی سیفن۔ اسم ہے الکتاب، حرکات ہیں اس کی ال کے یعنی کے نیچے زبر تا، تے کے اوپر زبر اور الف، اور بے اعراب ہیں اس کے بے کے اوپر پیش یعنی بو الکتابو۔ اسی طرح اسم ہے بیوتن، اس کی حرکات ہیں بے کے اوپر پیش یعنی بو، یہ کے اوپر پیش یعنی یو، اور واو کے اوپر جزم، اور اعراب ہیں اس کے تے کے اوپر دو پیش یعنی تن بیوتن۔ اسم ہے البحرو، حرکات ہیں اس کی ال با اور ہا، اور اعراب ہیں اس کے رے کے اوپر دو رے کے اوپر ایک پیش بن جائے گا البحرو۔ نوٹ، جب کوئی اس میں معرفہ یا نکرہ کسی جملے یا مرکب کا حصہ ہو تو اس کے آخری حرف کی حرکت کو اعراب کہیں گے۔ اگر یہ مفرد ہو تو پھر آخری حرف کی علامت بھی حرکت ہی کہلائے گی۔ صفحہ نمبر 162، معاف کیجیے گا، صفحہ نمبر 168، سبق نمبر 14، موصوف اور صفت بلحاظ اعراب۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا کہ موصوف اور صفت کو آپس میں مندرجہ ذیل امور میں ایک جیسا ہونا چاہیے۔ نمبر 1، مذکر مؤنث میں جیسے ولد صالح، بنت صالحہ۔ 2، تثنی اور جمع میں جیسے مالکن عادل واحد، مالکان عادلان تثنی، ملوکن عادلون جمع۔ اس سبق میں ہم نے یہ بات سیکھنی ہے کہ موصوف اور صفت کو ڈیش یعنی اعراب یعنی لفظ کے آخری حرف میں موجود حرکات 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا 1 زبر 1 زیر یا 1 پیش کے لحاظ سے بھی ایک جیسا ہونا چاہیے، جیسے کتاب جدید، کتابن جدیدن، کتابن جدیدن، الکتاب الجدید، الکتاب الجدید، الکتاب الجدید۔ یہ سوال کہ ہاں اسم کے آخری حرف پر اعراب کب اور کیوں تبدیل ہوتے ہیں، کہ کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش آ جاتے ہیں، یہ ہم آپ کو آنے والے اسباق میں بتائیں گے۔ دیکھیے سبق نمبر 20۔ فی الحال اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ موصوف کے آخری حرف پر جو اعراب ہوں وہی صفت پر بھی ہونا چاہیے۔ مشق، مندرجہ ذیل مثالوں میں موصوف اور صفت کے اعراب کو یکساں بنا کر درست کیجیے۔ الکتاب القدیم، باب جدید، بنت صالحۃ، البحر العمیق، شارع طویل، شجر کبیر، معلمات صادقہ، ولد امین، شیخن کبیر، بیت رفیع یعنی اونچا۔ اب یہ آپ نے خود درست کرنے ہیں، کیونکہ آپ جو چیزیں پڑھ کے آئے ہیں آپ کے اچھی طرح ذہن نشین ہوں گی، آپ غور سے سنیں گے تو آپ مشقی سوالات کو بھی حل کر سکیں گے، اور یہی مشقی سوالات آپ کی مشق ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے سالانہ امتحانات قریب ہی۔ صفحہ نمبر 169، موصوف اور صفت کے یکساں اعراب۔ میرے سامنے ایک چارٹ ہے جس میں 2 کالم ہیں، الکتاب القدیم اور دوسرے میں بھی ہے کالم میں الکتاب القدیم۔ اس میں ہے الکتاب القدیم اور دوسرے میں ہے الکتاب القدیمو۔ الکتاب القدیم باب جدید، الکتاب القدیمو باب جدید۔ الکتاب القدیم بنت صالحہ تن، بنت صالحہ، بنت صالحہ تن۔ الکتاب القدیم میں ہوگا بنتن صالحہ تن۔ الکتاب القدیم البحر العمیق، اور ہوگا الکتاب القدیموں میں البحر العمیقو۔ الکتاب القدیم میں ہوگا شار طویل، الکتاب القدیموں میں ہوگا شار طویل۔ الکتاب القدیم میں ہے شجر کبیر، اور الکتاب القدیموں میں ہوگا شجر کبیر۔ اسی طرح الکتاب القدیم میں ہوگا معلمات صادقہ، اور الکتاب القدیموں میں ہوگا معلمات صادقہ۔ اسی طرح الکتاب القدیم میں ہوگا معلمات صادقہ، اور الکتاب القدیم میں ہوگا معلمات صادقہ۔ الکتاب القدیم میں ہے ولد امین، الکتاب القدیموں میں ہوگا ولد امین۔ اسی طرح الکتاب القدیم میں ہے شیخ کبیرہ، اور الکتاب القدیموں میں ہوگا شیخن کبیرن۔
سبق نمبر 15 موصوف و صفت بلحاظ معرفہ و نکرہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ اصول پڑھا کہ صفت اور موصوف کی اعراب آپس میں یکساں ہونے چاہیے، لہٰذا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر موصوف یعنی اس میں معرفہ ال والا ہے تو صفت کو بھی اس میں معرفہ ہونا چاہیے، جیسے الکتاب الجدید ہو، دونوں پر ال ہے۔ اور اگر موصوف یعنی اس میں نکرہ ہو جس کے آخری حرف پر تنوین ہو تو صفت بھی اس میں نکرہ ہونی چاہیے، جیسے کتاب جدید، دونوں پر تنوین ہے۔ مندرجہ بالا نقطہ یاد رکھنا نہایت ضروری ہے کہ اس لیے کہ مرکب توصیفی کے دونوں حصوں یعنی موصوف اور صفت میں سے اگر ایک معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ تو معنی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، جیسے کہ ہم آپ کو پہلے اگلے اسباق میں بتائیں گے۔ مشق مندرجہ ذیل الفاظ سے معرفہ و نکرہ کی یکسانیت کا خیال رکھتے ہوئے مناسب مرکبات توصیفی بنائیے۔ صفحہ نمبر 170 الف موصوف بحر البحر، عالم العالم، عالمان العالمان، العالمون، القلمان، القلم قلمان۔ بے صفات عمیق، امین، جدید، صالح، خبیر۔ اب میرے سامنے ایک چارٹ ہے، ایک جدول ہے جس میں دو کالم ہیں، ایک میں لکھا ہوا ہے موصوف اور دوسرے میں صفت۔ نمبر 1 ہے موصوف ہے نہر، صفت ہے عمیق۔ موصوف ہے البحر، صفت ہے العمیق۔ موصوف ہے عالم، صفت ہے صالح۔ موصوف ہے العالم اور صفت ہے صالح۔ موصوف ہے قلم، صفت ہے جدید۔ موصوف ہے القلم اور صفت ہے الجدید۔ سبق نمبر 16 جملہ اسمیہ اول، ایک مبتدا اور خبر۔ مندرجہ ذیل مرکبات کو غور سے پڑھیں۔ اس میں 5 کالم ہیں، میرے سامنے ایک چارٹ ہے چھوٹا سا جس میں نئی کتاب، اس میں ہے الکتاب، نیک استاد، المعلم الصالح، گہرا سمندر، البحر العمیق، کوئی یعنی نیا قلم، قلم جدید اور کوئی یعنی اچھا لڑکا، ولد صالح۔ یہ مرکب توصیفی کی مثالیں جن میں کتاب، معلم، بحر، قلم اور ولد کی کچھ تعریفیں یا خوبیاں بتائی گئی ہیں، لیکن یہ مکمل جملے نہیں ہیں، یہ صرف مرکب نام ہیں۔ صفحہ نمبر 170 جاری ہے، اس لیے کہ ان سے معلوم نہیں ہو سکتا کہ آپ نئی کتاب یا گہرے سمندر کے بارے میں مزید کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اب انہی مرکبات کو مکمل جملوں کی شکل میں دیکھیں۔ بے نمبر 1 کتاب نہیں ہے، 2 معلم نیک ہے، 3 سمندر گہرا ہے، 4 قلم نیا ہے اور 5 لڑکا نیک ہے۔ صفحہ نمبر 171 یعنی اردو میں ہے کا حرف آخر میں لگانے سے یہ جملے مکمل ہو گئے اور ان میں کوئی خبر یا اطلاع دی جا رہی ہے، یعنی یہاں کچھ ناموں سے بات کی ابتدا کی گئی ہے اور جملے کے باقی حصے میں اس کے بارے میں کوئی تفصیل یا خبر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ جس نام سے جملے کی ابتدا کرتے ہیں اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، لہٰذا گروپ بے کے جملوں میں ہم مندرجہ ذیل کو مبتدا کہیں گے۔ نمبر 1 کتاب، 2 معلم، 3 سمندر، 4 قلم، 5 لڑکا، یعنی جملے کا وہ ابتدائی حصہ مبتدا ہے جس کے بارے میں ہم بعد میں کوئی خبر یا معلومات دینا چاہتے ہیں، لہٰذا جن جملوں کے باقی حصے کو ہم مبتدا کی خبر کہیں گے جو کہ درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 کتاب نئی ہے، 2 استاد نیک ہے، 3 سمندر گہرا ہے، 4 قلم نیا ہے اور 5 لڑکا نیک ہے۔ سبق نمبر 17 جملہ اسمیہ دوم، مبتدا اور خبر یعنی معرفہ اور نکرہ کے لحاظ سے۔ آپ شروع میں پہلے سبق میں پڑھ چکے ہیں، جو جملہ کسی اسم سے شروع ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ پچھلے سبق 16 میں ہم نے یہ باقاعدہ پڑھا کہ جملہ اسمیہ کے 2 جز ہوتے ہیں، ابتدائی حصے کو مبتدا اور باقی حصے کو خبر کہتے ہیں۔ جہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مبتدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں معرفہ ہو اور خبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس میں نکرہ ہو، جیسے الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ مبتدا اور خبر کی مثالیں۔ جملہ اسمیہ ہے، مبتدا ہے پہلا ایک کالم اور دوسرا ہے خبر۔ مبتدا میں الکتاب، خبر ہے جدید۔ مبتدا البحر، خبر عمیق۔ مبتدا ہے الشارح، خبر ہے طویل۔ مبتدا ہے الشجر، خبر ہے صغیر۔ مبتدا ہے البیت اور خبر ہے کبیر۔ نوٹ: اگر آپ جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر کی درجہ بالا مثالوں کو آپ صفت و موصوف یعنی مرکب و توصیفی میں تبدیل کرنا چاہیں تو ان کی صورت یہ ہوگی، یعنی مرکب توصیفی نکرہ اور مرکب توصیفی یعنی معرفہ۔ مرکب توصیفی میں نکرہ میں ہے، یعنی موصوف کتاب، صفت جدید۔ مرکب توصیفی معرفہ الکتاب، موصوف اور صفت ہوگی الجدید۔
مرکب توصیفی نکرہ میں موصوف میں بحرن اور صفت میں عمیق. مرکب توصیفی معرفہ میں موصوف میں البحر اور صفت میں العمیق. اسی طرح مرکب توصیفی نکرہ شارع اور صفت طویل. اسی طرح مرکب توصیفی معرفہ میں الشارع موصوف اور صفت الطویل. دونوں حصے نکرہ ہیں اور دونوں حصے معرفہ ہیں. مرکب توصیفی نکرہ میں دونوں حصے نکرہ ہیں اور مرکب توصیفی معرفہ میں دونوں حصے معرفہ ہیں. لہٰذا یہ جملہ اسمیہ نہیں بن سکتے. سبق نمبر 18 جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی کا فرق. نمبر 1 یعنی اول مشق 1 مندرجہ ذیل الفاظ سے جملہ اسمیہ یعنی مبتدا اور خبر بنائیں اور ترجمہ بھی لکھیں. گروپ الف قلم کتاب سا شارع بحر شجر بیت. جملہ اسمیہ مبتدا القلم خبر قدیم ترجمہ قلم پرانا ہے. مبتدا ہے الکتاب خبر ہے جدید اور ترجمہ ہے کتاب نہیں ہے. مبتدا ہے السا خبر جدیدہ اور ترجمہ ہے گھڑی نہیں ہے. مبتدا البحر خبر عمیق اور ترجمہ سمندر گہرا ہے. مبتدا البیت خبر جمیل اور ترجمہ گھر خوبصورت ہے. صفحہ نمبر 173. مشق 2 مندرجہ بالا گروپ الف کے اسمی جملوں سے مرکب توصیفی موصوف و صفت معرفہ بنائیں. موصوف ہے القلم صفت ہے القدیم ترجمہ پرانا قلم. موصوف الساعۃ صفت الجدیدہ ترجمہ نئی گھڑی. موصوف البحر صفت العمیق اور ترجمہ گہرا سمندر. موصوف البیت صفت الجمیل اور ترجمہ خوبصورت گھر. موصوف الکتاب صفت الجدید ترجمہ نئی کتاب. مشق نمبر 3 مندرجہ بالا گروپ الف کے الفاظ سے مرکب توصیفی یعنی موصوف و صفت نکرہ بنائیں. موصوف قلم صفت قدیم ترجمہ کوئی بھی یعنی پرانا قلم. موصوف ساعۃ صفت جدیدہ اور ترجمہ کوئی بھی یعنی نئی گھڑی. موصوف بحر عمیق صفت عمیق اور ترجمہ کوئی بھی گہرا سمندر. موصوف کتاب صفت جدید اور ترجمہ کوئی بھی نئی کتاب. سبق نمبر 19 جملہ اسمی اور مرکب توصیفی کا فرق. حصہ دوم یا دو مزید مشق. مندرجہ ذیل میں سے مبتدا و خبر یعنی جملہ اسمی اور صفت موصوف یعنی مرکبات توصیفی بنائیں. صفحہ نمبر 174. نمبر 1 سلطان عادل. 2 طالبان صالحان. 3 مسلمات صالحات. 4 عالمون عابدون. 5 کافران جاہلان. 6 7 جمیلہ. 7 شیخان کبیران اور 8 بحران عمیقان. اب ہے جملہ اسمیہ اور مرکب توصیفی. مبتدا ہے السلطان و خبر عادل ترجمہ بادشاہ عادل ہے. موصوف مرکب توصیفی میں سلطان صفت عادل اور ترجمہ عادل بادشاہ. جملہ اسمیہ میں مبتدا ہے الطالبان و خبر صالحان ترجمہ 2 نیک طالب علم. مرکب توصیفی میں موصوف ہے طالبان صفت صالحان اور ترجمہ کوئی 2 نیک طالب علم. اسی طرح جملہ اسمیہ میں مبتدا ہے المسلمات خبر ہے صالحات اور ترجمہ ہے نیک مسلمان عورتیں. اسی طرح مرکب توصیفی میں ہے مسلمات موصوف صفت ہے صالحات اور ترجمہ ہے نیک مسلمان عورتیں. جملہ اسمیہ میں مبتدا ہے عالمون خبر عابدون اور ترجمہ عبادت گزار علماء. مرکب توصیفی میں ہے موصوف ہے عالمون صفت ہے عابدون اور ترجمہ ہے کوئی عبادت گزار علماء. اسی طرح جملہ اسمیہ میں مبتدا ہے الکافران خبر ہے جاہلان اور ترجمہ ہے 2 کافر جاہل. موصوف میں مرکب توصیفی کے موصوف میں کافران صفت ہے جاہلان اور ترجمہ ہے کوئی 2 کافر جاہل. اسی طرح جملہ اسمیہ میں مبتدا ہے سا خبر ہے جمیلہ اور ترجمہ ہے خوبصورت گھڑی. مرکب توصیفی میں موصوف ہے سا صفت جمیلہ اور ترجمہ ہے کوئی خوبصورت گھڑی. اسی طرح جملہ اسمیہ میں الشیخان مبتدا خبر کبیران اور ترجمہ 2 بڑے بزرگ.
مرکب توصیفی میں موصوف ہے شیخان، صفت ہے کبیران، اور ترجمہ ہے کوئی دو بڑے بزرگ۔ اسی طرح مبتدا ہے جملہ اسمیہ میں مبتدا البحران، خبر ہے عمیقان، اور ترجمہ ہے دو گہرے سمندر۔ مرکب توصیفی میں موصوف ہے بحران، اور صفت ہے عمیقان، اور ترجمہ ہے کوئی دو گہرے سمندر۔ سبق نمبر 20 مضاف، وہ اسم جسے کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے۔ مندرجہ ذیل پر غور فرمائیں۔ الف گھر، بے اللہ کا گھر۔ دروازہ، الف دروازہ، بے گھر کا دروازہ۔ الف پانی، بے سمندر کا پانی۔ الف کتاب، بے اللہ کی کتاب۔ الف ورق، اور بے کتاب کا ورق۔ گروپ الف میں چند عام چیزوں کے نام دیے گئے ہیں۔ گروپ بے میں ان ناموں کا تعلق دیگر ناموں سے بتایا گیا، جیسے گھر ایک عام لفظ ہے لیکن اللہ کا گھر کہنے سے اس کا تعلق اللہ سے بتایا گیا، یعنی گھر کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ عربی میں ہم یوں کہیں گے کہ بیت اللہ یعنی گھر اللہ کا، یعنی گھر کا تعلق یا نسبت اللہ کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ عربی میں اس تعلق کو اضافت کہتے ہیں، اور اس مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 175، مرکب اضافی کے پہلے حصوں کو مضاف کہا جاتا ہے۔ درجہ ذیل مثالوں پر غور فرمائیں۔ 3 کالم ہیں، اسم، مرکب اضافی اور مضاف۔ اسم بیت یعنی گھر، مرکب اضافی یعنی بیت اللہ اللہ کا گھر، اور مضاف بیت۔ اسم باب یعنی دروازہ، مرکب اضافی یعنی باب البیت یعنی گھر کا دروازہ، اور مضاف یعنی اسی طرح اسم یعنی ماہ پانی، مرکب اضافی یعنی ماء البحر یعنی سمندر کا پانی، اور مضاف یعنی ماہ۔ اسم ہے کتاب یعنی کتاب، اور مرکب اضافی ہے کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، اور مضاف ہے کتاب۔ اسم ہے ورق یعنی صفحہ، مرکب اضافی ہے ورق الکتاب یعنی کتاب کا صفحہ، اور مضاف ہے ورق۔ یاد رکھیں کہ جس چیز کو کسی اور کی طرف منسوب کرے اسے مضاف کہا جاتا ہے۔ سبق نمبر 21 مضاف علیہ۔ پچھلے سبق 25 میں آپ نے پڑھا جس چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اسے مضاف کہتے ہیں، جیسے ماء البحر میں ماء مضاف ہے۔ اب آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مضاف کو جس چیز کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اسے مضاف علیہ کہتے ہیں، جیسے مندرجہ بالا مثال بے البحر یعنی مضاف علیہ ہے۔ مشق، درجہ ذیل مرکبات اضافی میں مضاف اور مضاف علیہ کو علیحدہ کریں۔ مرکب اضافی بیت اللہ، مضاف بیت، مضاف علیہ اللہ۔ مرکب اضافی ماء البحر، مضاف ماء اور مضاف علیہ البحر۔ مرکب اضافی باب البیت، مضاف باب اور مضاف علیہ البیت۔ مرکب اضافی کتاب اللہ، مضاف کتاب اور مضاف علیہ اللہ۔ مرکب اضافی ورق الکتاب، مضاف ورق اور مضاف علیہ الکتاب۔ صفحہ نمبر 176 سبق نمبر 22 مرکب اضافی کے اعراب۔ نمبر 1، آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرکب اضافی کے اعراب۔ حصہ اول، آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس لفظ کے آخری حرف پر جر یعنی زیر یا دو زیر آئے اسے مجرور کہتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے مرکب اضافی کے اعراب پڑھنے ہیں۔ مدرجہ ذیل مثالوں میں مضاف علیہ کے اعراب پر غور کیجیے۔ نمبر 1، کتاب اللہ، کتاب اللہ ہے کے نیچے زیر، ماء البحر رے کے نیچے زیر، ورق الکتاب بے کے نیچے زیر، خادم و بیتن تے کے نیچے دو زیر، بابن البیت اور تے کے نیچے ایک زیر، البیت کے نیچے تے کے نیچے ایک زیر۔ ان مثالوں پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ مرکب اضافی کا دوسرا حصہ مضاف علیہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس کے آخری حرف پر یا آتے ہیں۔ درجہ ذیل میں مضاف علیہ پر اعراب لگائیں۔ مرکب اضافی یوم العید، ترجمہ عید کا دن، مضاف علیہ پر اعراب العید۔ مرکب اضافی قوم نوح، ترجمہ نوح کی قوم، اور مضاف علیہ پر اعراب نوحن۔ مرکب اضافی عبداللہ، ترجمہ اللہ کا بندہ، اور مضاف علیہ پر اعراب اللہ۔ مرکب اضافی کتاب و زید، ترجمہ یعنی زید کی کتاب، اور مضاف علیہ پر اعراب لگے گا تو زیدن۔ اسی طرح مرکب اضافی قلم المعلمہ یعنی استاذ کی قلم، اور مضاف علیہ پر اعراب لگے گا تو ہوگا المعلمات، المعلمات۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ مرکب اضافی میں مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، البتہ مضاف کا اعراب مرفوع یعنی ڈیش جو ہوتی ہے چھوٹی سی، منصوف
ڈیش کے اوپر زبر ہوتی ہے اس ڈیش کے اوپر. البتہ مضاف کا اعراب یعنی مرفوع یعنی جزم، اور منصوب یعنی زبر، اور یا مجرور یعنی دو زیر میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. سبق نمبر 23 مرکب اضافی حصہ 2، مضاف کا عام سے خاص نام بن جانا. ہم نے سبق 4 میں پڑھا تھا کہ جب کسی نکرہ عام قسم کے یعنی نام پر ال لگ جائے تو وہ معرفہ یعنی خاص نام بن جاتا ہے. جیسے کتاب سے الکتاب، لہذا الکتاب سے مراد اب کوئی خاص کتاب ہے، جبکہ کتاب سے مراد کوئی سی کتاب ہو سکتی ہے. صفحہ نمبر 177. اسی طرح جب کوئی عام نام کسی اور چیز یا نام کی طرف منسوب یعنی مضاف ہو جائے تو وہ مضاف بھی کسی حد تک خاص نام بن جاتا ہے. جیسے معاون یعنی پانی سے دریا، سمندر، نلکے، مٹکے وغیرہ کا کوئی سا پانی مراد دے سکتے ہیں، لیکن ماء یعنی البحر کہنے سے صرف سمندر کا پانی مراد لیا جائے گا. اسی طرح ورق کہنے سے کوئی سا کاغذ مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن ورق الکتاب کہنے سے ایک خاص کاغذ یعنی کتاب کا کاغذ ذہن میں آئے گا. بیت سے مراد کوئی سا گھر ہو سکتا ہے، لیکن بیت اللہ یعنی بیت کو اللہ کی طرف منسوب یعنی مضاف کرنے سے اب صرف اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ مراد لیا جائے گا. لہٰذا یاد رکھنا چاہیے کہ کسی اسم کو جب مضاف یعنی بنا کر کسی دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو وہ مخصوص یا معرفہ بن جاتا ہے. سبق نمبر 24 مرکب اضافی بطور مبتدا، صفحہ نمبر 177 جاری ہے. مرکب اضافی یعنی مضاف اور مضاف علیہ کا استعمال جملے میں. سبق 28 میں آپ نے پڑھا کہ مضاف یعنی کوئی عام نام جب کسی خاص نام کی طرف منسوب ہو جائے تو وہ بھی خاص نام بن جاتا ہے. جیسے بیت عام نام ہے، لیکن بیت الملک یعنی بادشاہ کا گھر خاص نام ہو گیا. آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے پہلے حصہ یعنی مبتدا کا معرفہ یا خاص نام ہونا ضروری ہے. جیسے الورق قدیم جس میں الورق ال کی وجہ سے معرفہ ہے. اسی طرح مرکب اضافی بھی کسی جملے کا مبتدا بن سکتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی خاص نام ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مبتدا یعنی مرکب اضافی. ورق الکتاب خبر یا اسم نکرہ اس کے قدیم، مبتدا مرکب اضافی ہے. قلم زائد خبر اسم نکرہ ہے جمیل. مبتدا مرکب اضافی. بیت الملک خبر یعنی اسم نکرہ جدید، مبتدا مرکب اضافی. یوم العید خبر اسم نکرہ قریب. اس طرح مبتدا مرکب اضافی میں بیت اللہ اور خبر یعنی اسم نکرہ میں قدیم. مبتدا مرکب اضافی اسن الشجر اور خبر اسم نکرہ میں طویل. ان جملوں پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ مرکب اضافی بھی خاص نام ہونے کی وجہ سے مبتدا بن سکتا ہے. صفحہ نمبر 178. اس لیے کہ مبتدا کا معرفہ ہونا یا معرفہ جیسا ہونا ضروری ہے. البتہ یاد ہے کہ مضاف اور مضاف علیہ دونوں مل کر جملے کا صرف پہلا حصہ یعنی مبتدا بنتے ہیں. خبر اس کے بعد جملے کو مکمل کرتی ہے، اور ان جملے میں مضاف علیہ مجرور یعنی زیر والا ہوتا ہے. سبق نمبر 25 مصدر مدرج ذیل پر غور کریں. دوڑنا، کھانا، پینا، بیٹھنا، مارنا. دیکھیے ناموں کے آخر میں اردو میں نہ آتا ہے. یاد رکھیں ایسا اسم جس سے کسی کام کے ہونے کا پتہ چلے اور اس کے آخر میں نہ آئے تو اسے مصدر کہتے ہیں. مصدر سے بہت سے عام اسم بنتے ہیں، مثلا اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ. جیسے دوڑنے والا، مارنے والا، مارا جانے والا. اب درج ذیل عربی مصادر پر غور کریں. مصادر نصر یعنی مدد کرنا، عقل کھانا، شرب پینا، ضرب مارنا، سجود سجدہ کرنا. ان مصادر سے مندرجہ ذیل اسم فاعل بنتے ہیں. ناصر یعنی مدد کرنے والا، عقل کھانے والا، شارب پینے والا، ضارب مارنے والا، ساجد سجدہ کرنے والا. مندرجہ بالا مصادر سے اگر ہم مفعول بنانا چاہیں تو وہ یوں ہوں گے. اسم مفعول منصور جس کی مدد کی گئی ہو یعنی معقول کھائی گئی چیز، مشروب جو چیز پی گئی ہو، مضروب جسے مارا گیا ہو، مسجود جسے سجدہ کیا گیا ہو. لہٰذا مصدر وہ اسم ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے. مصدر سے اسم فاعل اور اسم مفعول بنائے جا سکتے ہیں. صفحہ نمبر 179 یعنی 179. سبق نمبر 26 فعل. پچھلے سبق میں ہم نے مصدر کے بارے میں پڑھا کہ اس سے فاعل، مفعول وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں. اب ہم نے یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ مصدر ہی سے فعل بنتا ہے. چند مثالیں. اکلا زید زید نے کھایا. ضربا حسن حسن نے مارا. یذهب زاہد الی المسجد زاہد مسجد کو جاتا ہے. مندرجہ بالا مثالوں میں زید کے کھانے، حسن کے مارنے اور زاہد کے جانے کے ساتھ ساتھ
ان کاموں کے وقت اور زمانے کا بھی پتہ چلتا ہے، یعنی زید نے کسی گزشتہ وقت میں کھایا ہے جبکہ زاہد موجودہ وقت میں مسجد کو جاتا ہے۔ اس لیے جب کسی کام کے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کام کے زمانے کا بھی پتہ چلے تو اسے فعل کہتے ہیں اور یہ مصدر سے بنتا ہے۔ چند مثالیں: ذهب زید الی المسجد، یعنی زید مسجد کو گیا۔ اکل حسن زمان، حسن نے انار کھایا۔ جلس معلم، یعنی معلم بیٹھا۔ مترجمہ بالا جملوں میں ذهب، اکل، جلس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام جانا، کھانا، بیٹھنا کسی گزشتہ زمانے یا وقت میں ہوئے، اس لیے اس فعل کو ماضی یعنی گزشتہ کہتے ہیں۔ مشق: مدرجہ ذیل مصادر سے فعل ماضی کا صیغہ بنائیں۔ مصدر ہے جلوسن یعنی بیٹھنا، فعل ماضی ہے جلسہ یعنی وہ بیٹھا۔ مصدر کتابت یعنی لکھنا، فعل ماضی کاتبہ یعنی اس نے لکھا۔ مصدر ضرب مارنا، فعل ماضی ضربہ اس نے مارا۔ سجود سجدہ کرنا، فعل ماضی اس کا سجدہ اس نے سجدہ کیا۔ نصر مصدر ہے مدد کرنا، فعل ماضی ہے نصرہ یعنی اس نے مدد کی۔ مصدر عبادت عبادت کرنا، فعل ماضی عبدہ اس نے عبادت کی۔ صفحہ نمبر 180، فعل ماضی، سبق نمبر 26، فعل ماضی منفی۔ عربی میں ماں اور لا کے معنی نہیں کہیں۔ اگر ماضی کے کسی صیغے پر ماں بڑھا دیں تو اس سے کام نہ کرنا معلوم ہوگا۔ مثلا ما فعل، اس نے نہیں کیا۔ ما نصر، اس نے مدد نہیں کی۔ ما کاتبہ، اس نے نہیں لکھا، اس کو ماضی منفی کہتے ہیں۔ ماضی منفی کی گردان اس طرح ہوگی، صرف ہر صیغے سے پہلے ما بڑھا دیا جائے گا، درجہ ذیل گردان سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ گردان جو ہے وہ اس طرح ہے: ما فعل واحد مذکر غائب، یعنی اس ایک مرد نے نہیں کیا۔ ما فعل تثنی یعنی مذکر غائب، ان دو مردوں نے نہیں کیا۔ ما فعلوا جمع یعنی مذکر غائب، ان سب مردوں نے نہیں کیا۔ ما فعلت واحد مؤنث غائب، یعنی اس ایک عورت نے نہیں کیا۔ ما فعلتا تثنی ہے، مؤنث غائب ہے، یعنی ان دو عورتوں نے نہیں کیا۔ ما فعلنا جمع مؤنث غائب ہے، یعنی ان سب عورتوں نے نہیں کیا۔ ما فعلتا واحد مذکر مخاطب ہے، یعنی تو ایک مرد نے نہیں کیا۔ ما فعلتما تثنی ہے اور مذکر مخاطب ہے، یعنی تم دو مردوں نے نہیں کیا۔ ما فعلتم جمع ہے، یعنی مذکر مخاطب ہے، تم سب مردوں نے نہیں کیا۔ ما فعلت واحد اور مؤنث مخاطب ہے، یعنی تو ایک عورت نے نہیں کیا۔ ما فعلتما تثنی ہے، مؤنث مخاطب ہے، یعنی تم دو عورتوں نے نہیں کیا۔ اور ما فعلتن جمع ہے، مؤنث مخاطب ہے، تم سب عورتوں نے نہیں کیا۔ ما فعلت واحد ہے اور متکلم ہے، یعنی میں نے نہیں کیا۔ ما فعلنا یعنی جمع ہے اور متکلم ہے، ہم نے نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 181، سبق نمبر 27، فعل ماضی مجہول۔ الف، زید نے خط لکھا۔ بے، خط لکھا گیا۔ درجہ ذیل جملوں پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ پہلے جملے یعنی الف میں لکھنے کا فاعل زید ہے، اس جملہ میں فعل لکھنا اور فاعل زید لکھنے والے دونوں کا ذکر موجود ہے، اس لیے یہ فعل معروف یعنی معلوم ہے۔ جملہ بے میں خط لکھے جانے کا ذکر ہے لیکن اس کا فاعل معلوم نہیں، اس لیے لکھا گیا سے فعل کا پتہ تو چل گیا، فاعل معلوم نہیں ہو سکا، اس لیے اس سے فعل مجہول یعنی نامعلوم کہا جاتا ہے۔ درجہ ذیل جملوں پر غور فرمائیں۔ فعل معروف کاتبہ زید مکتوبا، یعنی ترجمہ زید نے خط لکھا۔ فعل مجہول کتبہ مکتوبا، یعنی خط لکھا گیا۔ فعل معروف فتح حامد بابا، ترجمہ حامد نے دروازہ کھولا۔ فعل مجہول فتح بابا، ترجمہ یعنی دروازہ کھولا گیا۔ فعل معروف شرب احمد ماء، ترجمہ احمد نے پانی پیا۔ فعل مجہول شرب ماء، اور ترجمہ پانی پیا گیا۔ فعل معروف نصر سلیم مظلوما، ترجمہ سلیم نے مظلوم کی مدد کی۔ فعل مجہول نصر مظلوما، اور ترجمہ مظلوم کی مدد کی گئی۔ فعل ماضی معروف سے مجہول بنانے کا قاعدہ۔ مذکورہ والا جملوں میں آپ نے دیکھا کہ فعل ماضی معروف اور مجہول کے صیغوں میں حروف تو یکساں ہیں، البتہ حرکات میں کچھ فرق ہے، اور وہ یہ کہ اگر ماضی معروف کے صیغے کے
پہلے حرف پر پیش اور دوسرے پر زیر لگا دیا جائے تو وہ ماضی مجہول کا صیغہ بن جائے گا، جیسے کتبہ سے قتبہ، شاربہ سے شوربہ، فتحہ سے فتحہ۔ سبق نمبر 28، گردان فعل ماضی مجہول اور منفی۔ فعل ماضی معروف کو جس طرح ماں لگا کر منفی بنایا گیا تھا، اسی طرح فعل مجہول کو بھی منفی بنایا جاتا ہے۔ مثلا نوسرا سے ماں نوسرا، اس مرد کی مدد نہیں کی گئی۔ صفحہ نمبر 182، ظلمہ سے ماں ظلمہ، اس مرد پر ظلم نہیں کیا گیا۔ بوئسا سے ماں بوئسا، اس مرد کو نہیں بھیجا گیا۔ کوتلا سے ماں کوتلا، اس مرد کو قتل نہیں کر دیا گیا۔ سبق نمبر 29، فعل کے اوزان۔ پچھلے اسباق میں ہم نے فعل ماضی کی گردان پڑھی۔ اس میں ہر صیغے کی اپنی ایک خاص شکل ہوتی ہے جسے اس کا وزن کہتے ہیں، جیسے ضربہ بروزن فعلا، ضربتو، جیسے ضربہ بروزن فعلا، ضربتو بروزن فعلتو۔ کسی مصدر کے فعل ماضی کے صیغہ واحد غائب فعلا، ضربہ، قتبہ، خرجہ وغیرہ سے اس کے اصلی حروف اور وزن معلوم کی جا سکتے ہیں۔ مثال ایک فے، فا، دو آ، تین لا، قا، دو تا، تین با، قا، ایک قا، دو تا، تین با، ایک ضاد، زا، دو را اور تین با، ایک خا، دو را اور تین جا۔ درجہ بالا صیغوں میں فے، عین، لام کو میزان قرار دے کر باقی صیغوں کے حروف و حرکات کو اس پر تولا جاتا ہے۔ اس لیے پہلی لائن کے حروف کو فے، فائے کلمہ، دوسری لائن کے حروف کو عین کلمہ اور تیسری لائن کے حروف کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ مثلا قتبہ میں قاف کو فائے کلمہ، تے کو عین کلمہ اور بے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ سبق نمبر 30، فعل ماضی کے اوزان۔ اب تک ہم نے جن افعال کی گردان کی ان میں مصدر کے تینوں اس اصلی حروف یعنی فے، عین، لام پر زبر تھی۔ زا، را، با، قتلا، فتح، نصرہ۔ اب ہم کچھ ایسے افعال کے بارے میں پڑھیں گے جن کے عین کلمہ یعنی درمیانی حرف پر زبر کی بجائے زیر یا پیش ہو، جیسے شاربہ، سامعہ یا جاہلہ۔ صفحہ نمبر 183، ان صیغوں میں درمیانی حرف یعنی عین کلمہ پر زیر ہے۔ بعض افعال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے عین کلمہ پر پیش آتی ہے، جیسے قربہ، وہ قریب ہوا، یا بعودہ، وہ دور ہوا، ضعوفہ، وہ ضعیف ہوا۔ لہٰذا کسی فعل کا وزن عام طور پر تین طرح کا ہو سکتا ہے: فعلا، فاعلا اور فاعلا۔ نوٹ، ہر فعل کا اپنا مخصوص وزن ہوتا ہے اور اسے اسی کے مطابق لکھا اور بولا جاتا ہے، جیسے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ضربہ کے عین کلمہ پر ہمیشہ زبر، شاربہ کے عین کلمہ پر ہمیشہ زیر اور ضعوفہ کے عین کلمہ پر ہمیشہ پیش ہوگی، یعنی جس طرح اہل زبان سے سنا گیا ہو وہی اس فعل کا وزن ہوگا۔ مثالیں: فعلا، فاعلا، فاعلا۔ فعلا ہے قتبہ، فاعلا، فعلا، فاعلا، فاعلا، قتبہ، شاربہ، قربہ، ضربہ، سامعہ، بعودہ، خرجہ، جاہلہ، ضعوفہ۔ سبق نمبر 31، فعل مضارع۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل میں تین زبانیں پائے جاتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے فعل ماضی کے صیغے اور گردانیں پڑھیں۔ اب یاد رکھیں کہ زمانہ حال و مستقبل کے لیے عربی میں ایک ہی فعل مضارع آتا ہے، یعنی فعل مضارع کا ایک ہی صیغہ حال و مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے۔ مثلا یفعل، وہ کرتا ہے یا کرے گا، ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، یکتب، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ معلوم ہوا کہ جس فعل سے زمانہ حال و مستقبل دونوں سمجھے جائیں وہ فعل مضارع ہے۔ درجہ ذیل میں مضارع کی گردان میں صرف معنی کے لحاظ سے حال اور مستقبل پر توجہ دینا کافی ہے۔ گردان فعل مضارع یا معنی میں حال مستقبل دونوں شامل ہیں۔ گردان یفعل یعنی وہ معنی وہ ایک مرد کرتا ہے یعنی حال، یا وہ ایک مرد کرے گا مستقبل۔ صفحہ نمبر 184، یفعلان یعنی وہ دو مرد کرتے ہیں حال، یا وہ دو مرد کریں گے مستقبل۔ یفعلون، وہ سب مرد کرتے ہیں حال، یا وہ سب مرد کریں گے مستقبل۔ تفعل، وہ ایک عورت کرتی ہے حال میں، یا وہ ایک عورت کرے گی مستقبل۔ تفعلان، وہ دو عورتیں کرتی ہیں حال، یا وہ دو عورتیں کریں گی مستقبل۔
یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں حال، یا وہ سب عورتیں کریں گی مستقبل. تفعلو تو ایک مرد کرتا ہے حال، یا کرے گا مستقبل. تفعلانی تم دو مرد کرتے ہو حال کا جملہ ہے، یا کرو گے مستقبل. تفعلون تم سب مرد کرتے ہو حال، یا کرو گے مستقبل. تفعلینا تو ایک عورت کرتی ہے حال، یا کرے گی مستقبل. تفعلان تم دو عورتیں کرتی ہو حال، یا کرو گی مستقبل. تفعلنا تم سب عورتیں کرتی ہو حال، یا کرو گی مستقبل. افعل میں کرتا ہوں یعنی حال، یا کروں گا مستقبل. یا میں کرتی ہوں یعنی حال، یا کروں گی مستقبل. نفعلو ہم کرتے ہیں حال، یا کریں گے ہم دو مرد یا سب مرد، یہ ہوگا مستقبل کا. نفعلو ہم کرتی ہیں حال، یا کریں گی ہم دو عورتیں یا سب عورتیں، یہ ہوگا مستقبل کا. سبق نمبر 32 فعل مضارع کی گردان. اول مذکر غائب کے 3 صیغے. نمبر 1 یذہبو یعنی واحد مذکر غائب، وہ جاتا ہے. 2 یذہبان تثنی مذکر غائب یعنی وہ دونوں جاتے ہیں. 3 یذہبون جمع مذکر غائب یعنی وہ سب جاتے ہیں. نمبر 1 ذہبہ. ذہبہ سے واحد مذکر مضارع کا صیغہ بنانے کے لیے اصلی حروف زال، ہے اور بے کے شروع میں یا اور آخر میں پیش لگائی گئی ہے. جیسے صفحہ نمبر 185، جیسے فتح سے فعل مضارع کا صیغہ یفتح، نصرہ سے فعل مضارع کا صیغہ ینصر، کتب سے فعل مضارع کا صیغہ یکتب، فعل سے فعل مضارع کا صیغہ یفعل. 2 تثنی مذکر مضارع کا صیغہ بنانے کے لیے اصلی حروف کے شروع میں یا اور آخر میں زبر یعنی ان یا ان لگایا جاتا ہے. ذہابہ سے یذہبان، فتح سے یفتحان، نصرہ سے ینصران، قتلہ سے یقتلان. 3 جمع مذکر کا صیغہ بنانے کے لیے اصلی حروف کے شروع میں یا اور آخر میں ون یا ون لگایا گیا ہے. جیسے ذہابہ سے یذہبون، فتح سے یفتحون، نصر سے ینصرون اور فعل سے یفعلون. سبق نمبر 33 فعل ماضی کی گردان. 2 مؤنث غائب کے صیغے. نمبر 1 تفتح وہ کھولتی ہے، واحد مؤنث غائب. 2 تفتحان وہ یعنی دو کھولتی ہیں، تثنی مؤنث غائب. 3 یفتحنا یعنی وہ سب کھولتی ہیں، جمع مؤنث غائب. پچھلے سبق میں آپ نے فعل مضارع کے مذکر غائب کے 3 صیغے پڑھے. اس سبق میں مؤنث غائب کے 3 صیغوں کا بیان ہے. اب ان دونوں قسم کے صیغوں کا مقابلہ کر کے فرق معلوم کریں. صفحہ نمبر 186 فعل مضارع. نمبر 1 مذکر یفعلو مؤنث تفعلو، یہ کے مقابلہ میں یا کے مقابلے میں تا. 2 مذکر یفعلان مؤنث تفعلان، یا کے مقابلہ میں تا. اور مذکر یفعلون مؤنث یفعلنا، ون وہ یا ونہ کے مقابلہ میں، وہ یا نہ کے مقابلہ میں صرف جزم اور نہ. سبق نمبر 34 فعل مضارع کی گردان. 3 مخاطب کے صیغے. گزشتہ اسباق میں ہم نے فعل مضارع کے غائب کے 6 صیغے پڑھے تھے. صفحہ نمبر 186 جاری ہے. اب ہم نے مخاطب کے 6 صیغے یعنی 3 صیغے مذکر مخاطب کے اور 3 صیغے مؤنث مخاطب کے پڑھنے ہیں. نمبر 1 مذکر مخاطب کے 3 صیغے. تفعلو یعنی واحد مذکر مخاطب، تو ایک مذکر یعنی کام کرتا ہے. تفعلان یعنی تثنی مذکر مخاطب یعنی تم دو مذکر یعنی کام کرتے ہو. تفعلون جمع مذکر مخاطب یعنی تم سب یعنی مذکر کام کرتے ہو. مؤنث مخاطب کے 3 صیغے. تفعلین یعنی واحد مؤنث مخاطب یعنی تو ایک مؤنث کام کرتی ہے. تفعلان تثنی مؤنث مخاطب، تم کام کرتی ہو یعنی تم دو مؤنث کام کرتی ہو. تفعلنا یعنی جمع مؤنث مخاطب یعنی تم کام کرتی ہو یعنی تم سب مؤنث کام کرتی ہو. واحد مؤنث مخاطب کی مثالیں اور علامات. تو جاتی ہے. تذهبینا اصلی حروف کے شروع میں تا اور آخر میں یہ تینا اور یا تینا، تم داخل ہوتی ہو
تدخلینا لگانے سے واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ بنتا ہے۔ تو لکھتی ہے، تکتبینا۔ صفحہ نمبر 187، سبق نمبر 35، تثنی مؤنث مخاطب۔ تفعلان، تم یعنی دو مؤنث یعنی کام کرتے ہو۔ حروف اصلیہ کے شروع میں تا اور آخر میں یعنی تا اور ان لگانے سے صیغہ بنتا ہے۔ تذهبان، تم دو مؤنث جاتی ہو۔ تکتبان یعنی تم دو مؤنث لکھتی ہو۔ سبق نمبر 36، فعل مضارع کی گردان صیغہ جمع مؤنث مخاطب۔ تذهبنا، تم سب مؤنث جاتی ہو۔ اصلی حروف زال، دو آنکھوں والی، دو چشم والی ہے اور بے کے شروع میں تا اور آخر میں نون لگانے سے یہ صیغہ بنتا ہے۔ تفتحنا، تم سب مؤنث کھولتی ہو، یا تک تبنا یعنی تم سب مؤنث لکھتی ہو۔ تشربنا، تم سب یعنی مؤنث پیتی ہو۔ تشکرنا یعنی تم سب مؤنث شکر کرتی ہو۔ تسجون، تم سب مؤنث سجدہ کرتی ہو، یعنی عورت کے لیے مؤنث۔ تدخلنا یعنی تم داخل ہوتی ہو، یعنی تم سب مؤنث داخل ہوتی ہو۔ تخرجنا، تم سب مؤنث نکلتی ہو۔ تکتبنا یعنی تم سب مؤنث لکھتی ہو۔ ترکعنا یعنی تم سب مؤنث رکوع کرتی ہو رکع سے۔ سبق نمبر 37، فعل مضارع کی گردان متکلم کے دو صیغے۔ گزشتہ اوراق میں ہم نے فعل مضارع کے سلسلے میں 6 صیغے غائب کے اور 6 صیغے مخاطب کے پڑھے۔ اب باقی 2 صیغے متکلم کے ہیں، وہ درجہ ذیل ہیں۔ صفحہ نمبر 188، افعلو، میں کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ مذکر و مؤنث واحد دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے۔ نفعلو، ہم کام کرتے ہیں یا کرتی ہیں۔ یہ صیغہ مذکر و مؤنث، تثنی اور جمع متکلم سب کے لیے ہے۔ مشق، صیغہ واحد متکلم خالی جگہ پر کیجیے۔ اذهب، میں جاتا ہوں یا جاتی ہوں۔ افتح، میں کھولتا ہوں۔ اشرب، میں پیتا ہوں۔ اشکر، میں شکر کرتا ہوں۔ اسجد، میں سجدہ کرتی ہوں۔ ارکع، میں رکوع کرتا ہوں۔ ادخل، میں داخل ہوتی ہوں۔ اخرج، میں نکلتی ہوں۔ اکتب، میں لکھتا ہوں۔ سبق نمبر 38، فعل مضارع کے 3 وزن۔ فعل ماضی کے بیان میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے 3 وزن ہوتے ہیں، فعلا، فاعلا اور فاعلا، یعنی عین کلمہ پر زبر، زیر یا پیش میں سے کوئی ایک حرکت آ سکتی ہے۔ ماضی کی طرح مضارع کے بھی 3 وزن آتے ہیں، یفعلو، یفعلو یا یفعلو۔ نمبر 1، یفعلو یعنی مضارع کا تیسرا حرف مفتوح زبر ہے، عین کلمہ پر زبر ہے۔ مثلا یذهبو، یفتحو، یشربو۔ 2، یفعلو یعنی مضارع کا تیسرا حرف مکسور ہے، یعنی زیر ہے، عین کلمہ پر زیر ہے۔ مثلا یجلسو، یضربو، یظلمو۔ 3، یفعلو، یفعلو یعنی مضارع کا تیسرا حرف مضموم یعنی پیش ہے، عین کلمہ پر پیش ہے۔ صفحہ نمبر 189 یعنی 189۔ مثلا ینصرو، یکتبو، یسرو۔ ان سب کی گردانوں میں تیسرے حرف یعنی عین کلمہ کی حرکت اپنی اصلی حالت پر رہے گی۔ مثلا یذهبو، یذهبان، یذهبون، الخ یعنی ہاں۔ یجلسو، یجلسان، یجلسون یعنی لام کے نیچے زیر۔ ینصرو، ینصران، ینصرون یعنی سواد کے اوپر پیش یعنی سو۔ سبق نمبر 39، فعل مضارع معروف منفی۔ فعل ماضی منفی آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے ما فعل، ما نصر وغیرہ۔ اس نے نہیں کیا، اس نے مدد نہیں کی۔ مضارع کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں لا لگایا جاتا ہے، جیسے لا یفعلو، وہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا۔ اس کی باقی گردان پوری مضارع مثبت ہی کی طرح ہوگی۔ گردان فعل مضارع معروف منفی۔ لا یفعلو واحد مذکر، وہ یعنی وہ ایک مرد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا۔ لا یفعلان یا لا یفعلان یعنی تثنی مذکر غائب، یعنی وہ 2 مرد نہیں کرتے یا نہیں کریں گے۔ لا یفعلون جمع مذکر غائب، وہ سب مرد نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے۔ لا تفعلو واحد مؤنث غائب، وہ ایک عورت نہیں کرتی ہے یا نہیں کرے گی۔ لا تفعلان تثنی مؤنث غائب، یعنی وہ 2 عورتیں نہیں کرتی ہیں یا نہیں کریں گی۔ لا یفعلن جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں نہیں کرتی ہیں یا نہیں کریں گی۔ لا تفعلو واحد مذکر مخاطب، تو ایک مرد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا۔ لا تفعلان تثنی مذکر مخاطب، تم 2 مرد نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے۔ لا تفعلون جمع مذکر مخاطب، تم سب مرد نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے۔ لا تفعلین واحد مؤنث
مخاطب یعنی تو ایک عورت نہیں کرتی ہے یا نہیں کرے گی. لا تفعلان یعنی تثنی مؤنث مخاطب تم دو عورتیں نہیں کرتی ہو یا نہیں کرو گی. لا تفعلنا یعنی جمع مؤنث مخاطب یعنی تم سب عورتیں نہیں کرتی ہو یا نہیں کرو گی. صفحہ نمبر 190 یعنی پھر آگے لا افعلو یعنی واحد متکلم میں نہیں کرتا ہوں یا نہیں کروں گا. لا نفعلو جمع متکلم یعنی ہم نہیں کرتے یا نہیں کریں گے. جس مضارع کو منفی بنانا ہو تو اس سے پہلے لا بڑھا دیا جائے تو وہ مضارع منفی ہو جائے گی، جبکہ ماضی کو منفی بنانے کے لیے شروع میں ما کا اضافہ کیا جاتا ہے. فعل مضارع مجہول یہ وہ فعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو. مثلا یفتح الباب دروازہ کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا. مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ، مضارع معروف کے معلوم ہو جانے کے بعد مضارع مجہول بنانا آسان ہے. ترکیب یہ ہے کہ علامت مضارع یعنی الف تے یہ نون یعنی مضارع کے پہلے حرف کو ضمہ یعنی پیش دیا جائے مضارع مجہول بن جائے گا. مثلا یفعلو سے یفعلو وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یعرف سے یعرفو یعنی وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا. ینصرو سے ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے یا اس کی مدد کی جائے گی. یاد رہے کہ مضارع مجہول کا تیسرا حرف مفتوح رہے گا. اس کے معروف کے صیغہ میں تیسرا حرف خواہ مکسور ہو یا مضموم.